السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Kunja Parveen and you are watching our YouTube channel اہم باتیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. ایسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمت کا ہے، لیکن اسٹارٹنگ کے 10 ڈیز کو اسپیشلی رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے. تو ان 10 ڈیز میں اس دعا کا خاص اہتمام کریں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے رحمان اور رحیم، سب سے بڑا مہربان، نہایت رحم والا. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے کہتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہاری ایک نیکی کو 10 لکھتا ہوں اور پھر اس کو ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری ایک گناہ کو میں ایک ہی لکھتا ہوں، وہ بھی جب چاہوں معاف کر دوں. یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جب ہم کسی نیکی کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی سمے اس نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے. ابھی تک ہم نے اس کام کو کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کرنے کی نیت پہ ہی ہمیں ثواب دے دیا. لیکن جب ہم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جب تک ہم اس گناہ کو کر نہ لیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں لکھتا. اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر ہمیں کسی بھی طرح کی تکلیف ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے یا کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا ایک واقعہ بتا رہی ہوں، اس کو غور سے سنیں. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا. وہ بہت بڑا اللہ کا نافرمان تھا. اس کی نافرمانی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیا، مطلب اس کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا. نہ پانی نہ کھانا. کچھ دن بعد اس شخص کے اسباب ختم ہو گئے اور دھیرے دھیرے وہ شخص موت کے قریب ہوتا چلا گیا. جب اس نے موت کی آہٹ کو سنا تو اس نے دائیں دیکھا اور کہا کوئی ہے، اسے کوئی نہ دکھا. پھر اس نے بائیں دیکھا اور کہا کوئی ہے، اسے کوئی نہ دکھا. پھر اس نے بڑی ندامت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کہا اس بات پہ غور کیجیے. اس نے کہا، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں. میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا لیکن تو نے مجھے چھوڑ. میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے تو بڑا مہربان ہے، تو مجھ پر رحم کر. یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو انڈیکیٹ کیسے کیا؟ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کی تیاری کرو اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس شخص کے جنازے میں شامل ہوگا بخش دیا جائے گا. سبھی لوگوں میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی اس بات کو جاننے کی کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے گا. جب جا کر دیکھا تو دیکھا یہ تو وہی شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان. یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ تو لوگوں نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہ بدمعاش ہے، یہ مرتبہ کہاں سے پاک گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ وہی نافرمان ہے. لیکن جب موت اس کے قریب آئی اور اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نہ دکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نہ دکھا، پھر اس نے میری طرف دیکھا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جسے سب نے چھوڑ دیا ہو اسے میں بھی چھوڑ دوں. اے موسیٰ میری عزت کی قسم، اگر یہ اس وقت ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کے آنسوؤں کے طفیل سب کو بخش دیتا. یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے موت کے وقت کی بھی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے. بس ہم سب بھی صبر کے ساتھ رہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے بینیفٹ ہو. And please subscribe our channel and press the bell icon so that you may get the notification for our upcoming videos. Jazakallah.